اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں اجتماعی زندگی کے حوالے سے چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے، لیکن اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلے ملکی صورتحال کس سمت کی طرف جا رہی ہے، اس میں پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے اور وہ گورنر کے پاس وہ بل رکھا ہوا ہے، یہ میرے عزیزان یہ ہے اصل مسئلہ۔ آپ دیکھیے، یہ سب کے سب چور اور ڈاکو ہیں۔ ان سب کو پتہ ہے کہ ملک کی اس وقت کیا حالت ہے۔ حکومت اپنی سروائیول کے لیے ہمارے اوپر ٹیکس بھی لگا رہی ہے، اور جناب وہ صاحبان جو ہیں انہوں نے ایک یونانیمس قرارداد جو ہے اس کو پاس کیا ہے کہ جس کے اندر جو ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے اور وہاں کے جو سو کالڈ چیف منسٹر ہیں، یہ اصل میں ایم پی ایز نہیں ہیں، اصل میں یہ گنڈے اور بدماش ہیں، ڈاکو لٹیرے۔ جو جتنا بڑا ہے پہلے ایم پی اے بنتا ہے، پھر منسٹر بنتا ہے، پھر چیف منسٹر بن جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ میں اور آپ، ہم نے ان لوگوں کو ووٹ کاسٹ کیا اور ہم اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم بس صرف فیس بک کے اوپر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں۔ میرے عزیزان، تین گروہ ہوتے ہیں معاشروں کے اندر۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو ظالم ہے، جس کے یہ آپ کے سامنے ڈیفرنٹ گروپس ہیں، یہ پرویز الہی ہے، یہ راجہ بشارت ہے، اس قسم کے جو افراد پھر رہے ہیں یہاں پہ، نواز شریف اس کے ڈاکو کا گروپ ہے، ایک بہت بڑا پھر رہا ہے، وہ بھی زرداری ہے، یہ بھی ڈاکوؤں کا ایک گروپ ہے۔ ایک تو وہ تو اپنی واردات کر رہے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دو طرح کے لوگ جہنمی قرار دیے گئے۔ قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں، دو گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ لوگ جو ستم شعار ہیں، ظلم کرتے ہیں اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس بھی نہیں کرتے، اور دوسرا وہ گروہ بھی قرآن ان کو بھی اہل جہنم کہتا ہے جو ستم پذیر ہیں، ظلم ہو رہا ہے، بس آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا کے خاموش بیٹھے ہیں بس۔ اور یہ جو نیوٹرل لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، سرور کائنات نے سب سے کہا خطرناک گروہ یہ جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم اس چیز کے لیے؟ یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ نیوٹرل لوگ جو ہیں یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، بس ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، از نظر قرآن ستم پذیر لوگ یہ بھی اہل جہنم ہیں۔ اور سب سے بڑا افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگ جو ہیں تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی اس ظلم کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ زرداری اور اس کے فالوورز جو ہیں، جو اس کو کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، یا ادھر مہدی شیخ شیطان ہے، اس قسم کے دیگر شیطان پھر رہے ہیں، جب یہ جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، فالوورز کو بھی اور یہ لوگ سب جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہاں جا کے ایک اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک مکالمہ نقل کیا ہے۔ یہ جو لوگ فالوورز ہیں زرداری کے اور نواز شریف کے، وہ ان سے کہیں کہ قبلہ صاحب، ہم تو آپ کے پیچھے تھے، ہم تو آپ کو ووٹ کاسٹ کرتے تھے، تو آج آپ ہم پھنس گئے تو آپ ہمیں بچائیں۔ تو وہ کہیں گے بھائی ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے نجات دیں؟ یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری چیز ہے شیطان، یاد رکھیے گا، من الجنت والناس۔ یہ شیطان ایک تو وہ جنات میں سے جو عزازیل ہے، دوسرے یہ شیطان پھر رہے ہیں اصل میں۔ یہ جو دین فروش ہیں یہ بھی شیطان ہے۔ غضنفر توسوی، علی حسین قمی، پروفیسر تصدق، یہ شیطان ہے، اللہ کے دین کی تجارت کرتے ہیں۔ صحیح، اور سب سے بدترین تجارت ہے، خون سید الشہداء بیچتے ہیں۔ یہ بھی شیطان ہے۔
یہ لوگ جو ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک تمثیل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ایک چیز نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، قضی الامر، اور جب فیصلہ ہو جائے گا، اہل باطل ایک طرف کر دیے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، اور جو فرما بردار ہیں وہ علیحدہ کر دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے منادیان ان سے پوچھیں کہ بھئی تمہیں کس احمق نے کہا تھا کہ یہ کام کرو، یہ جو تم راستے پہ جس راستے پہ چل پڑے، کس احمق نے تمہیں یہ کام مشورہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے ہمیں بہکا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ابلیس کو بلائیں گے اور سب کھڑے ہوں گے، یہ زرداری و فلان جتنے شیطان پہلے گزر گئی. اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو کہیں گے یہ سب تیرے پیروکاران کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کو گمراہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ کیا جواب دے گا. وہ کہے گا کہ میں نے ان میں سے کسی کو گمراہ، پروردگارہ میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، میں نے تو اعلان کیا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور میں انہیں اغوا بھی کروں گا اور گمراہ بھی. میں تو صرف انہیں راستہ دکھاتا تھا، یہ خود دوڑے دوڑے جاتے تھے اس راستے کی طرف، خود اس کے پیچھے چلتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نریشن کو نقل کیا، وہ ان کو خطاب کرے گا، اپنے پیروکاران کو کہے گا فلا تلومونی، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، مجھے کیوں برا بھلا اس وقت کہہ، لوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، تم تو خود شیطان ہو. میں نے تو کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا آ کے جو تمہیں مجبور کیا، تم خود اس راستے پر چلنا چاہتے تھے. میرے عزیزان دیکھیے اس مسئلے کا حل نہ فیس بک ہے نہ کوئی اور چیز ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا جو ایم پی اے ہے اس کے اور آپ کا اس کے گھر کے باہر پہنچیں، اس کو جا کے کہیں اس چیز کے بارے میں کہ جناب یہ جو بے مقصد ٹیکس لگائے جا رہے ہیں کیوں لگائے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے، آپ نے یہ قرارداد پہ دستخط کیوں کیا. آپ نے یہ جب تک معاشرہ اس طرح سے کھڑا نہیں ہو، اسے کہتے امر بالمعروف کرنا اور نہیں یہ منکرات کی ماں ہیں سارے کے سارے. نہیں المنکر ہے، ان کا گریبان پکڑے جا کے، ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں. وہ آپ کو ایک لولی پاپ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جلوس نکالو. میرے عزیزان جلوس کے نتیجے میں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جناب جا کے پولیس سے لڑنا شروع کریں. نہ میرے عزیزان کسی پولیس سے نہیں لڑیں، پولیس والوں کو بھی ساتھ لیں اور ان کے گھر کا گھیراؤ کریں جا کے. ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں دستخط کیے اس قرارداد کے اوپر، کیوں مسلمانوں کا بیت المال آپ لوٹنا چاہتے ہیں. یہ جو اس وقت صورتحال اس چیز کے، تیل جو ہے وہ کوئی اور سستا ہے، ان سے پوچھو کہ بھئی یہ کس جگہ یہ ضائع ہو رہا ہے. ظلم کی انتہا ہے کہ پاکستان نیشنل اسمبلی کا جو کیفیٹیریا ہے اس کے اندر آ کے کھانا کھانے والے کون ہیں، سب چور ڈاکو لٹیرے گنڈے. ان کے لیے شاید 5 روپے یا 10 روپے پہ ان کو کھانا دیا جاتا ہے، اور کھانا بھی کون سا، پل کانٹیننٹل والا. پوچھا جانا چاہیے، کون پوچھے گا. میرے عزیزان کہ میر بھی عجب سادہ ہیں کہ جس کے سبب بیمار ہوئے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہی تو بدماش ہے اس ملک کو تباہ کرنے والے. میں آج کا آپ کو پھر کہتا ہوں کہ پاکستان، نریندر مودی پاکستان کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنے بڑے دشمن زرداری اور نواز شریف ہیں. اور میں عمران خان صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے کہ یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، ان پر مقدمے چلائے جائیں اور ان کو فوارہ چوک پہ کھڑا کر کے لوگوں کو بلا کے دکھا کے گولی ماری جائے، پھر مسئلہ حل ہونے کا امکان ہے. آصف سعید کھوسہ صاحب جو آج کل چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ایک دو باتیں انہوں نے بہت اچھی کہی ہیں. ایک تو یہ کہ کاش ایسا ہو اس کی مثالیں قائم ہوں کہ جناب جو آدمی جھوٹی گواہی دے گا اس کو 10 سال قید دے دیں گے. صرف 10-15 مثالیں قائم کریں، مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ان سے درخواست ہے کہ آپ کے نیچے یہ جو وکیلوں کا مافیا ہے،
ابھی انہوں نے مزید اس پر کچھ اس طرح اصلاحات کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا کہ جناب یہ قتل کا مقدمہ اتنے عرصے میں فیصلہ کیے. یہ قتل کے مقدمے جو ہیں ان کو لمبے طولانی کرنے والے کون ہیں؟ وکلا ہیں سارے کے. یہ مافیا ہے پورے کا پورا. ان کی اصلاح کی جانی چاہیے. یہ نہیں چاہتے وہ کب چاہیں گے کہ 4 دن میں یہ 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے تو اب اس کو اس سے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں. میرے 1-2 مسائل آج کل چل رہے ہیں، میں نے 1-2 وکلا کو بلایا، انہوں نے بالکل بیٹھتی یہی بات کہی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کاروباری بات نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ اور بات کریں. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی لوگوں کے درمیان جب جاتے ہیں تو ان کا بالکل ڈیفرنٹ بیہیویئر ہوتا ہے. کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ وکلا کا ایک پورا مافیا، اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. کون بریک کرے گا؟ عوام. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کی اس چیز کی اس صورتحال کی اصلاح ہو جائے کسی طرح سے. اس لیے میرے عزیزان اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. یعنی چلو زرداری کو وہاں جوتے پڑ رہے ہوں گے تو اس کو کم از کم اتنی کنسولیشن تو ہوگی نا کہ بھی میں نے دنیا میں اپنی عیش کر لی. لیکن وہ لوگ جو اس کے لیے روڈ پہ نعرے لگا رہے ہیں، جب ان کو جوتے پڑیں گے ان کو تو یہ کنسولیشن بھی نہیں، ان کے گھر میں تو روٹی بھی کوئی نہیں تھی. تو اس لیے میری ایک یہ درخواست ہے آپ سے میرے عزیزان کہ کھڑے ہوں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور اس چیز کے لیے یعنی کاش ایسا ہوتا. یہ کام کس نے کرنا تھا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ کام کنہوں نے؟ جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا وارث کہتے ہیں. سب سے بڑا افسوس ان لوگوں پر ہے. کاش اس ملک میں ہماری ملت کا ایک مرکز ہوتا، ہم ایک امیر کے پیچھے کھڑے ہوتے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر ہم ایک امیر کے پیچھے کھڑے ہوتے، ایک مخلص باصلاحیت فعال ہمارے پاس مرکز ہوتا، تو میرے عزیزان محمد بن سلمان پاکستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتا تھا. چھوڑیں باقی باتوں کو. ابھی وہ پھر شیطان دوڑا دوڑا آیا اور آ کے جو وہ تقاضا کر رہے تھے، ایک تو کہ اسرائیلی پائلٹ کو چھوڑیں اور دوسرا ان کا تقاضا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو میرے عزیزان جب آپ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلائیں گے، پاکستان کے مسئلے کا حل باہر کہیں نہیں رکھا ہوا، کسی سعودیہ کے پاس کسی کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک قوم تیار نہیں ہوگی. لیکن کس قوم پر بھروسہ کرے کیا جائے؟ جو یہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یہی تو اصل ام الامراض ہیں، یہی تو تمام مسائل کا سبب ہے. تو اس لیے میرے عزیزان میری درخواست ہے ایک تو 2 کام کریں. سوشل میڈیا پہ اپنی ذمہ داری جو ہے، لیکن صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہیں. جو اگر سوشل میڈیا تک محدود رہنے والے افراد پتہ کون ہیں؟ جو کوفہ میں بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضرت کا قافلہ کہاں تک آ گیا پتہ کرنا ذرا. یا قبیلہ بنی اسد کے مرد، وہ تو کوفہ تو تھوڑی دور تھا، پھر بھی قبیلہ بنی اسد کے مرد تو وہیں موجود تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ جہاں جنگ ہو رہی تھی اس سے کچھ فاصلے پر وہ لوگ موجود تھے، ریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ صورتحال کہاں چلی گئی ہے. یہ فیس بک والے اسی قسم کے لوگ ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ فیس بک پہ 2-4 میسج کر دینے سے ان کی شرعی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. ظالم کی شناخت کروائیں، ظالم کے خلاف قیام کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور خود بھی اس میں شریک ہوں اس چیز کے لیے. اور صرف فیس بک تک نہیں، اپنے علاقوں کے اندر اس چیز کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں. اپنے ایم پی اے صاحبان کے گھروں کا گھیراؤ کریں، جا کے ہر مسئلے میں ان سے پوچھیں، ان سے کہیے کہ آپ ہمارے نمائندے، آپ کی ذمہ داری ہمیں جواب دیں. کیوں آپ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ کس نے آپ کو اجازت دی اس چیز کے بارے میں؟ یہ جتنے آپ کے پرابلمز ہیں، گیس کے بلز ہیں، بجلی کے بلز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کا سب کا ایک سبب ہے. یہ آپ کے نمائندگان وہاں پہنچتے ہی بھول جاتے ہیں، وہاں جا کے صرف یہی کاروبار کرتے ہیں جو یہ اب اس کو میں نے آپ سے عرض کیا. اور
اگر آپ چیف جسٹس کا ساتھ دیں نا، وہ آدمی کرنا چاہتا، تھوڑا سا ٹائم ہے، اس سال کے آخر پر اس نے ریٹائر ہو جانا ہے، اگر اس کا ساتھ دیا جائے، کیونکہ یہ جو وکلاء کا مافیا ہے یہ بہت طاقتور ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ آپ صرف دیکھیں نا، میں صرف آپ کو یہ راولپنڈی کچہری کی مثال دیتا ہوں۔ راولپنڈی کچہری کے باہر جو مین روڈ ہے وہ کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں، وہ تو پبلک کا راستہ ہے۔ وہاں پر جو یہاں کا، مجھے ایک آدمی وہاں جو کر رہا تھا کام، اس نے بتایا، مجھے اس وقت کی صورتحال کا نہیں پتہ، اس نے کہا کہ جو یہاں کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا صدر ہے، اس کے ساتھ کچھ وکیل ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ راستہ رکوایا ہوا ہے جہاں گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں، اور وہاں پہ وہ ان سے باقاعدہ ان کے نمائندگان کھڑے ہیں جو ہر آدمی سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ جو کفرس کا ببرخیزت کجا مانت مسلمانی، جہاں سے عدل نکلنا تھا وہیں سے ظلم جنم لے رہا ہے۔ آپ کوئی آدمی یا گاڑی کھڑی کر کے دکھائیں مجھے وہاں پہ ذرا، ان کے گنڈے آ جائیں گے فوری طور پہ اور کہیں گے پیسے لاؤ۔ تو میرے عزیزان، یہ چیزیں جو ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت، لیکن جو ہے قانون وہی ہے درستگی کے لیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ جب تک ہم خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہم خود ظلم کرنا بند نہیں کریں گے، ظالم کا ساتھ دینا بند نہیں کریں گے، اس وقت تک اس جگہ پر کوئی کسی قسم کی، عمران خان کیا 100 عمران خان آ جائے یہاں پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ میری آپ سے درخواست ہے اس حوالے سے۔ کچھ امور ہیں جو بین الاقوامی سطح کے ہیں اس چیز کے حوالے سے۔ یہ پہلے میں آخری مرحلہ پاکستان کا عرض کر دوں کہ پاکستان میں اگر مسئلہ کبھی حل ہوا تو سٹیپس ہیں اس کے۔ سب سے پہلے کہ شیعہ حضرات ایک امیر کے پیچھے آئیں، یہ سٹیپ نمبر 1 ہے، اور اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ جو ہمارے اس وقت لائم لائٹ میں اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں یا جو کچھ بھی، یہ جو 4-5 افراد ہیں یہ آپس میں قوم کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ ایک امیر کے پیچھے آئے ایک قوم، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پھر اہل سنت کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے، جیسے محترم طاہر القادری صاحب ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں۔ اگرچہ کہ طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ آدھا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ صرف لا الہ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ صرف الا اللہ کیے چلے جا رہے ہیں کہ جناب اہل بیت علیہ السلام بہت اچھے لوگ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا میں مراسی ہوں، فلاں فلاں، جو کچھ بھی سن رہے ہیں آپ ان کی باتیں، لیکن وہ لا الہ نہیں کرتے۔ کنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا اور ان کے وارثان آج کون ہیں؟ کبھی بھی وہ نواز شریف صاحب کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں، اس کو بیل آؤٹ کروانے کے لیے وہ سب سے زیادہ ان کی خواہشات بھی ہیں اور کوشش بھی شامل حال ہے اس کے اندر ان کی۔ وہ آدھا کلمہ پڑھتے ہیں، چلو کوئی جو کچھ آدھا کلمہ پڑھ لے اچھی بات ہے، وہ لا الہ تو کرتے نہیں ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ اہل بیت جن کی آپ تعریف کرتے ہیں، وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو کنہوں نے شہید کیا؟ کون لوگ آئے تھے جناب سیدہ کے، کنہوں نے دربار میں بلایا تھا؟ اس کے بارے میں بولو، اس کے بارے میں بات کرو کھل کے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ اصل بات کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پہلے لا الہ کرنا پڑتا ہے، پھر الا اللہ ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں لا الہ کو چھوڑ دوں اور صرف الا اللہ کرتا رہوں۔ تو اس لیے یہ چیز پاکستان میں پہلے شیعہ آپس میں ایک جگہ پر آئیں، پھر اہل سنت کے ساتھ اتحاد کریں، اور پھر ایک امیر کے پیچھے کھڑے ہوں، ولو اہل سنت میں سے، مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا، اور پھر اس ظالمانہ نظام کے خلاف قیام کریں۔ پھر مسئلہ حل ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ لوگ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ڈاکو کے گروپ ہیں، ان کے گرفت کتنی مضبوط ہے کہ عمران خان ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہے، خواہش کے باوجود، کوشش کے باوجود بھی ابھی تک وہ زرداری اور نواز شریف کو نہیں پکڑ سکا۔ یہ جو آیا تھا محمد بن سلمان، اس کے ایجنڈے میں ایک یہ بھی تھا، چونکہ یہ ان کے فرنٹ مین ہے یہاں پہ، انہوں نے ایک یہ بھی پریشر ڈالا ہوا ہے کہ آپ نے ہمارے آدمی کو کچھ نہیں کہنا۔
تو اس لیے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہوگا اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پہ جو صورتحال اس وقت ہے الحمدللہ، یعنی الہی تدبیر اپنے مقام پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور البتہ جو صورتحال ہے کچھ خطرات اندرونی طور پہ درپیش ہیں اور کچھ خطرات بیرونی طور پہ درپیش ہیں۔ اندرونی خطرہ جو ہے وہ رجیم چینج کا ہے، ایک تو رہبر کی زندگی کے اندر ہی ہے، اور دوسرا ہے کہ رہبر کی حیات کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں حیات دے، لیکن ان دنیا کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کہا جب احمد مرسل نہ رہے پھر کون رہے گا، ہر ایک نے جانا ہے یہاں سے۔ تو ان کے بعد انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے اس چیز کے لیے، جیسے حضرت امام خمینی کی حیات میں ہی رونالڈ ریگن نے کھل کے یہ بات پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ ہمارے تمام تر منصوبے اس آدمی کی زندگی کے بعد کے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ان کے پلاننگ ہے، کچھ وہ ان کی کوشش میں ہے کہ رہبر کی زندگی کے اندر ہی اس کو رجیم چینج کیا جائے۔ اس سے کیا مراد ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ آنے والے وقت میں بات کروں گا۔ کچھ پروگرامز ہیں بعد کے، آپ اگر انٹرنیشنل پریس کو پڑھیں، خاص طور پہ یورپین پریس، امریکن پریس اور اسرائیل کا، خاص طور پہ اسرائیل، اس کو اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ کو یہ 2 نام ملیں گے جن کو یعنی بین الاقوامی میڈیا پروموٹ کر رہا ہے مستقبل کے ولی امر کے لیے۔ ایک حسن روحانی صاحب ہیں اور ایک امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا پوتا حسن خمینی۔ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پر انشاءاللہ یعنی آنے والے وقت میں اس چیز کے حوالے سے بات کریں گے، اس مناسبت سے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے لیے اپنے طور پہ۔ باقی جو صورتحال ہے وہ یعنی اس قسم کا میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ یعنی سوشل میڈیا پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے، یعنی یہ اس کی اکثر اخبار جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، جو خاص طور پہ جیسے حقیقت ٹی وی ٹائپ لوگ ہیں، یا یہ جو ہے حامد میر قسم کے جو یہ اینکرز ہیں، یا اور بے تحاشا۔ اسرائیل اور انڈیا اور امریکن CIA نے پاکستان میں آج سے نہیں، ایک بڑی ڈیپ روٹڈ ایک لمبے عرصے سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تاجروں کے اندر بھی ان کے لوگ موجود ہیں، میڈیا کے اندر بھی ان کے لوگ موجود ہیں، سیاسی میدان کے اندر بھی صرف نواز شریف و زرداری ہی ان کے فرنٹ مین نہیں ہیں، ایک لمبی لائن ہے یہاں پہ۔ وہ ہر آدمی کو گیج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے، اور پھر شیعہ علماء اور سنی علماء کے درمیان بھی انہوں نے افراد خریدے ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف کوئی جو ہے کہ میں نے اگر سر پہ امامہ رکھ لیا تو میں کوئی اللہ کا ولی بن گیا ہوں۔ معیار شناخت کریں جس پر میں انشاءاللہ اپنی معروضات عرض کروں گا تاکہ آپ پہچان سکیں۔ پھر یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں ٹھیک ہوتا ہے اور پھر 1 سال کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آج اگر افتخار مرزا ٹھیک ہے تو 1 سال کے بعد بھی ٹھیک رہے۔ آپ کو اگر معیار کا پتہ ہوگا تو اگر کسی وقت بھی میں معیار سے ڈیویٹ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلے یہ آدمی ٹھیک تھا مگر اب خراب ہو گیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے خراب ہوتا ہے حر کی طرح، بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زبیر کی طرح ہوتا ہے کہ انسان پہلے ٹھیک ہوتا ہے اور بعد میں خراب ہو جاتا ہے آگے۔ تو اس لیے معیار کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حیات دی، توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہ جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔